الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بايع إماما فآتاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر رواہ مسلم صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کسی بادشاہ سے بیعت کرے پھر اسے اپنے ہاتھ کا عقد اور اپنے دل کا میوہ دے دے تو اگر طاقت رکھے اس کی اطاعت کرے، پھر اگر دوسرا اس سے جھگڑا کرتا آئے تو دوسرے کی گردن مار دو۔ مسلم۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک میں جو لفظ ہے کہ من بايع اماما، تو امام سے جو مراد ہے وہ دنیاوی حکمران، سلطان، بادشاہ، حاکم بھی ہو سکتا ہے اور دینی سلطان اسلام بھی ہو سکتا ہے، شیخ جسے کہتے ہیں، استاد محترم، یا ہمارے اس خطے میں پیر صاحبان جو شیخ ہیں، یعنی دینی امام بھی ہو سکتا ہے اور دنیاوی امام بھی جو ملک کا باغ ڈور سنبھالتے ہیں دنیا کی۔ اور دینی جیسے امام مجتہد ہوتے ہیں، فقہا ہوتے ہیں، فقیہ لوگ، یا شیخ طریقت ہے۔ دنیاوی امام کے معنی جو ہیں وہ زیادہ واضح ہیں۔ حدیث پاک میں جو لفظ ہے صفقہ، یہ بنا ہے صفق سے، اس سے مراد ہے ہاتھ ملانا۔ اس لیے جب ہاتھ سے تالی بجائی جاتی ہے تو اس کو تصفیق کہتے ہیں، کہ اس میں ہاتھ سے ہاتھ ملتا ہے۔ چونکہ سلطان، حکمران یا مشائخ بیعت کے وقت ہاتھ میں ہاتھ لیتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا ہے، اس لیے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صفقۃ یدہ فرمایا ہے۔ عرف میں جب کسی سے کوئی عام وعدہ لیا جاتا ہے، کوئی معاہدہ ہوتا ہے، کوئی بات طے پا جاتی ہے، تصفیہ ہو جاتا ہے، تو دونوں فریقین ہاتھ ملاتے ہیں، ہاتھ ملا کر کہتے ہیں او بھئی ہاتھ ملاؤ، اب ہماری اور تمہاری بات پکی ہو گئی ہے۔ اسے کہتے ہیں بیع عشرہ، بیعت۔ یہ کام جو ہے ضرور کرنا ہے۔ رب تعالیٰ کا جیسے فرمان ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تعالیٰ پر ان کا دستر قدرت ہے، لیکن یہ جہاں یہ بیعت کا تذکرہ ایسا آتا ہے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا، جیسا کہ اس حدیث پاک میں آیا ہے، تو یہ بیعت مردوں کے لیے ہے۔ عورتوں سے بیعت صرف کلام سے ہے، گفتگو سے ہے، عورت ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتی۔ پھر یہ تو بیعت ہو گئی، معاہدہ ہو گیا، پھر دل میں اخلاص پیدا کرے، اپنا دل بھی اخلاص سے اسے دے دے، اسے بیعت کہتے ہیں۔ یہاں دل کے میوے سے مراد ثمر جو ہے، اس کا مراد ہے دل کی چاہت، محبت، الفت،
اس سے مراد اولاد بھی ہو سکتا ہے، یعنی اپنے بال بچوں کو بھی اس بیعت کی، سلطان کی یا شیخ کی بیعت کی اہمیت بتاؤ اور اسی امام کی بیعت بھی کرواؤ۔ آگے جو فرمایا ہے کہ اگر طاقت رکھے تو اس کی اطاعت کرے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا جائز حکم جتنے بھی ہیں اس کو مانے، لیکن اگر وہ کوئی ایسا شرعن خلاف کام کرے تو پھر نہ مارے۔ یقیناً استطاعت کی تو یہاں بات ہی نہیں ہے، تو یہاں یعنی اس کی ذاتی خواہشات جو ہیں نا اس کی طرف بھی دھیان نہ دو، یعنی اس دوسرے خواہش مند، اب جو کوئی ایک ایسا امام اٹھ کھڑا ہوا ہے، خواہش مند حضرات ہیں جو امام بننا چاہتا ہے یا حکمران بننا چاہتا ہے، تو اس کا حق نہیں ہے، وہ باغی ہے، اس کی گردن مار دو، ختم کر دو، اسے سمجھاؤ پہلے۔ خلاصہ حدیث یہ ہوا کہ ایک ہو کر رہو، ایک کے پیچھے چلو۔ خیال رہے کہ آج کل یہ جو جمہوریت کا رواج ہے کہ ہر 5 سال بعد الیکشنز ہوتے ہیں، پھر آپ دیکھ بھی لیتے ہیں ووٹ بکتے ہیں، معافی کے ساتھ وزیر بکتے ہیں، کیا کیا اندر کھاتے ہوتے ہیں، لوگ بکتے ہیں، تو یہ چیز درست نہیں ہے، یہ دین اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ دین اسلام میں خلافت ہے یا سلطان ہے، جب ایک دفعہ بن گیا تو وہ جب تک حکومت کے قابل رہے گا حکومت کرتا رہے گا، یا اس کا موت خاتمہ کر دے، وہ اس دار فانی سے رخصت ہو جائے تو پھر امت مسلمہ دوسرا اپنا سلطان، بادشاہ، امام، حکمران جو ہے وہ مقرر کرے گی۔ ملک میں کتنا آسان ہو جائے گا۔ یہ جو 5 سال آتے ہیں ابھی تک وہ صحیح طور پر اپنی مسند پر بیٹھتے ہی نہیں ہیں، تو یہ کام گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے، جی دھاندلی ہوئی ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اس سے زیادہ لینے دینے کی زیادہ بات نہیں، گفتگو کرنے کی بات نہیں ہے۔ تو دین اسلام کیا پختہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیدہ دی ہے کہ سلطان متقی چنو، اس کے بعد اس کی اطاعت کرو۔ دنیاوی کاموں میں ساری جتنی وہ کہتے ہیں وہ دین اسلام کا جو ہے کرے گا، مساجد کا انتظام کرے گا، سارا کچھ کرے گا، تو بہرحال اس کی اطاعت کرو۔ اب وہ بس بادشاہ ہے، تمہارا حکمران ہے، تمہارے ملک کی سلطنت کو سنبھالے گا، تمہاری سرحدوں کی حفاظت کرے گا، تمہاری فلاح و بہبود کے لیے ملکی خزانہ جو ہے وہ لگائے گا، تمہارے سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے بیت المال میں جمع کرائے گا، پھر ملک پہ خرچ کرے گا، تمہاری فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرے گا، تمہاری سہولیات کے لیے خرچ کرے گا، شفا خانے بنائے گا، سرائے بنائے گا، ہاسپٹلز بنائے گا، لوگوں کی سہولیت کے لیے لنگر چلائے گا، غربا کے وظائف مقرر کرے گا، جہاد کرے گا، سارے اس کی تم اطاعت کرو۔ لیکن اگر وہ شرک کا حکم دے، مساجد کو نماز نہ پڑھنے کا حکم دے، کوئی ایسا غلط شرعی حکم جاری کرے، یا کوئی کفار کے ساتھ ایسا سلوک کرے، ان کو ایسی پوسٹیں دے جو ہماری بہت سینسٹیو پوسٹ ہوتی ہیں، جیسے کہ جہاد میں آفیسرز کی پوسٹ ہیں، فوج میں پوسٹ ہے، پولیس کی پوسٹ ہے، پھر اسے روکو، اسے سمجھاؤ۔ پہلے طریقہ یہی ہے کہ سمجھاؤ، وہی طریقہ جو دین اسلام نے بتایا ہے، گواہیاں، گواہ، گواہی، قاضی، فیصلہ، عدالت، اسی کو تسلیم کرو، کیونکہ یہ باب بھی جو ہے سلطان اور امارت اور قاضی کی چناؤ کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں سب کو سمجھ عطا فرمائے، اور ہمارے اوپر جو بادشاہ وقت ہو تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنی رعایا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔